subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس ہے. سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. برج کورس کا آج ہم تیسرا ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ تاریخ، شہریت اور جغرافیہ کا تیسرا ویڈیو ہے نویں جماعت کے لیے. سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے آموزشی محاصل کیا ہے. انسانی حقوق کی پامالی، تحفظ، تشہیر، ان موضوعات پر گروہی مباحثے کا انعقاد کیا جاتا ہے. پہلا نقطہ ہے انسانی حقوق دنیا میں ہر فرد کو حاصل ہوتے ہیں، اس خیال کو وسعت دینا ہے. دوسرا ہے دستور ہند اور قوانین کے ذریعے انسانی حقوق کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے یہ معلوم کرنا. تیسرا ہے بنیادی حقوق سے متعلق علم کو عملی طور پر استعمال کر کے کسی موقع پر حقوق کی عدم فراہمی، حق اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کس طرح کیا جا سکتا ہے اسے سمجھتا ہے. چلیے سمجھتے ہیں انسانیت سے کیا مراد ہے. اسے ہم نے جماعت ششم میں پڑھ چکے، اس کا جواب ہم اگلے سلائیڈ میں دیکھیں گے. دوسرا ہے دستور ہند کی تمہید میں کون سے اقدار بتائے گئے ہیں. تیسرا ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ مدد چاہتے ہیں تو بھارت کے دستور کی دفعات سبق نمبر 3 کے بنیادی حقوق میں ہے. پہلے کا جواب ہے ہمدرد یا سخاوت آمیز سلوک یا رویہ خونی جدوجہد کے دور اور ان سے دشمنی کے کام کو انسانیت کہتے ہیں، اور یہی انسانیت سے دوچار ہونے کا معیار یا حالت ہوتی ہے، اسے انسانیت کہتے ہیں. یعنی ہمدردی، سخاوت آمیز سلوک یا رویہ خونی جدوجہد سے اور دشمن سے بچانے کا کام ہی انسانیت کہلاتا ہے. دوسرے کا جواب ہے دستور ہند یعنی ہندوستان کا سپریم قانون ہے. یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو نہیں بلکہ آئینی بالادستی کو پیش کرتا ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ نے نہیں بلکہ ایک حلقہ اسمبلی کے ذریعے تشکیل دیا جاتا ہے. تیسرے کا جواب ہے انسان کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں. فوڈ یعنی کھانا. ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے کھانا، پانی، ہوا اور پناہ گاہ ہونی چاہیے. اگر ان بنیادی ضروریات میں سے کسی کو پورا نہیں کیا گیا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اگلا سوال ہے دستور ہند کی دفعات نے ہمارے لیے کون سے حقوق دیے ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنے اہم سمجھے جاتے ہیں. دوسرا ہے ہمارے حقوق کا تحفظ کون کرتا ہے. اس کے جوابات دیکھنے کے لیے آپ دیکشا ایپ، ضروری وسائل، لنک کوڈ 98 HSBR اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر جماعت ہشتم کی درسی کتاب میں سبق نمبر 4 بھارت کا عدالتی نظام سے اسے حاصل کر سکتے ہیں. ایسے حقوق کو بنیادی حقوق کہا جاتا ہے. آئین ہندوستانی شہریوں کو 6 بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. اس میں ہم نے 3 ہی دیکھا ہے، جیسے کہ پہلا ہے برابری کا حق، دوسرا ہے آزادی کا حق اور تیسرا ہے استحصال کے خلاف حق. بنیادی حقوق کی فہرست میں دوسرے کا جواب ہے بنیادی حقوق ہندوستان کی عدلیہ کے ذریعے محفوظ ہے اور ان کی خلاف ورزی کی صورت میں کوئی بھی شخص آئین کے آرٹیکل 32 کے مطابق انصاف کے لیے براہ راست عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. آؤ عمل کریں، حقوق کی فہرست تیار کریں. انسانی حقوق سے کیا مراد ہے. انسانی حقوق کی منافی تنازعات کب ہوتے ہیں. منافی تنازعات یعنی انسانی حقوق کے وائلیشنز، ہیومن رائٹس وائلیشن کہتے ہیں اسے. کیا انسانی حقوق کے تحفظ کی عالمی تنظیمیں ہیں. اب اضافی معلومات کے لیے آپ دیکشا ایپ یا ویکیپیڈیا یا اقوام متحدہ کے قوانین پڑھ سکتے ہیں. چلیے اس کے جوابات دیکھتے ہیں. پہلے کا ہے ہندوستانی آئین کے ذریعے 6 بنیادی حقوق تسلیم کیے گئے ہیں. مساوات کا حق آرٹیکل 14 سے 18، آزادی کا حق آرٹیکل 19 سے 22، استحصال کے خلاف حق آرٹیکل 23-24 اور رائٹ ٹو لائف یعنی آرٹیکل 32 بھی ہے. دوسرے کا جواب ہے باخبر عوام کو آئین میں ابہام، تضاد اور شرائط کا احساس ہونے لگا ہے اور آئین کا مسودہ تیار کرتے وقت بھی یہ مسئلہ ظاہر تھا. یعنی ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے. تیسرے کا جواب ہے انسانی حقوق کی 25 بین الاقوامی تنظیمیں ہیں
ہم نے یہاں پر صرف 4 ہی دیکھے ہیں۔ پہلا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، تیسرا ہے سول رائٹس، دوسرا ہے ہیومن رائٹس واچ، تیسرا ہے سول رائٹس، چوتھا ہے شہری حقوق کے محافظ یعنی انسانی حقوق۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات تلاش کریں۔ پہلا ہے تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کب ممکن ہے؟ اس کا جواب ہے بھارت کے آئین کے آرٹیکل 1 پیراگراف 1 کے تحت 16 نومبر 1945 کو اپنایا گیا۔ یونیسکو کا مقصد تعلیم کے ذریعے اقوام عالم میں تعاون کو فروغ دے کر امن اور سلامتی میں حصہ ڈالنا۔ اگلے کا جواب ہے انسانی حقوق میں سب سے پہلا حق کون سا ہے جس کے بجائے دوسرے حقوق بے معنی ہو سکتے ہیں؟ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ آزادی کے حقوق میں سب سے اولین حق زندگی اور ذاتی آزادی کا حق ہے۔ کسی بھی شہری کو اس کی زندگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ قانون کے تحت وضع کردہ طریقہ کار سے۔ اسی طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اسے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے انسانی حقوق کی منافی تنازعات یعنی پامالی وائلیشنز کن وجوہات کے سبب ہوتی ہے؟ فہرست تیار کیجئے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل 4 حصوں میں وسیع پیمانے پر بات کی جائے گی، جیسے کہ محققین اور پریکٹیشنرز کے ذریعے انسانی حقوق کی پامالیوں یعنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی سب سے زیادہ مطالعہ کی گئی وجوہات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پہلا ہے حکومتی طرز عمل اور ساخت، اور دوسرا ہے اس کے بائیں بازو کی جماعتیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔